الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ رمضان کے مہینے میں تمام عبادات اور ہر اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس کو اپنا لینا ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے۔ اسلام کے اندر دعا کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور اپنی التجائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، چونکہ دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو دعا عبادت کا مغز ہے کہ لفظ موجود ہے، اور قرآن مجید سارے کا سارا ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے ڈھیر بڑھاپے کے اندر اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو اولاد کی بشارت دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے ان کو صحت یاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جب ان پیغمبروں کے ساتھ مشکلات پیش آئیں تو صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتے رہے، خالص اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں، دعا کو اپنا معمول بنائیں، انفرادی طور پر اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو رکھیں، اور پھر دعا مانگتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس ذات سے دعا مانگی جا رہی ہے ہمیں یقین ہو کہ لازماً اللہ ہماری بات کو سنے گا اور ہماری دعا قبول کرے گا۔ بلکہ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق دعا نہ مانگیں، بلکہ اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ اللہ کس قدر عظیم ہے اور ہماری خواہشات اس کے سامنے بہت کم ہیں۔ ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ ان سب کی باتوں کو پورا کر دے، ہر کسی کی ضرورت کو مکمل کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی آتی ہے جیسے سمندر کے اندر ایک سوئی ہو، یعنی کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ دعا کرنی کیسے ہے، تو دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اور پھر دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کیا جائے، اور پھر دعا کے آخر میں دوبارہ یہ کلمات دہرائے جائیں، اور وہ مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے،
جن کا احادیث میں ذکر آتا ہے ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دعا کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ عام روٹین کے اندر اگر دیکھا جائے تو فرض نمازوں کے بعد کے اوقات یہ دعا کی اہمیت رکھتے ہیں۔ بندہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارے، گویا کہ وہ دنیا کی مصروفیات سے ہٹ کر خالص اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لایا ہے۔ ہمارے ہاں معمول اور ہے، سلام پھرتے ہی لوگ واپس باہر بھاگتے ہیں، نہ تو دوسرے کی نماز کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ نماز کے اذکار کیے جاتے ہیں۔ جہاں ہم اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، وہاں چند منٹ اور رکا جائے، اللہ کو پکارا جائے، لوگوں کے سامنے اپنے عذر پیش کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ جو ہمارے انتظار میں ہے اس کے سامنے اپنی مراد نہیں رکھتے۔ اور پھر رمضان کے اندر افطاری کے وقت کی جانے والی دعا وہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ وہ تہجد کا وقت ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا یا آسمان پر آ کر کہتا ہے، پکارتا ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، خالص اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ وہی تمام حاجات کو، ضروریات کو اور انسان کی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے۔ اور ایک دعا کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ملتی ہے جو آپ فجر کی نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کے کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور میں تجھ سے طیب یعنی کہ حلال اور پاکیزہ رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔